السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک ایسی لڑکی کی دکھ بھری سچی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی عزت اور اپنی جان گنوا دی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ہماری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل 5 ملین ہب کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ میں ابھی تھکا ہارا کام سے لوٹا تھا۔ کچھ کام کی پریشانی تھی کہ آج کل کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا تھا اور کچھ پریشانی مجھے اپنی بیوی عالیہ کی تھی۔ ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے۔ ہم بہت خوشباش زندگی بسر کر رہے تھے، مگر کچھ دنوں سے عالیہ نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، میری 4 جوان بہنیں، اماں اور 2 چھوٹے بھائی ایک چارپائی کے ارد گرد جمع تھے۔ ایک تو مجھے اپنے کاروبار کی پریشانی تھی اور پھر جس طرح میری اماں، بہنیں اور بھائی چارپائی کے نزدیک کھڑے تھے، اس منظر نے میرے حواس چھین لیے۔ میں تقریباً بھاگتا ہوا چارپائی کے نزدیک پہنچا۔ بھائی دیکھیں نا بھابھی کو کیا ہو گیا۔ میری تینوں بہنیں رو رہی تھی۔ اماں کیا ہوا عالیہ کو؟ عالیہ پسینے میں شرابور تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی، وہ گردن کو دائیں بائیں ہلا کر کچھ بول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ کیا پتا پتر، اچھی بھلی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی کہ اچانک ہمیں چیخ کی آواز آئی۔ ہم بھاگ کر آئے، بجلی گئی ہوئی تھی۔ ہم بمشکل اٹھا کر اسے صحن میں لائے، تب سے اس کی یہی حالت ہے۔ مجھ سے اپنی بیوی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں چارپائی کے پاس بیٹھا اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ وہ کچھ ہوش میں آنے لگی، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا عالیہ، تم ٹھیک ہو نا؟ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی، میں نے بےتابی سے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ میری طرف دیکھ کر وہ رونا شروع ہو گئی اور جلدی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، ظفر پلیز مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، اس کمرے میں نہیں رہنا۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے پیار سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، کیوں نہیں رہنا، کیا ہوا؟ تمہیں اماں یا میری بہنوں سے کوئی شکایت ہے؟ فی الوقت یہی وجہ میرے ذہن میں آئی، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں ہماری شادی کو صرف 2 ماہ ہوئے تھے اور کچھ لڑکیاں جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی سسرال میں، اور کبھی کبھار سسرال والوں کی طرف سے بھی کچھ مسائل پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ نہیں، یہاں سب بہت اچھے ہیں، مگر اس گھر میں کوئی عصیب ہے جو مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہا۔ پلیز ظفر، آج تو اس نے میرا گلا دبانے کی بھی کوشش کی، پلیز ظفر مجھے الگ گھر لے دے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ ہم سادہ لوگ تھے، عصیب وغیرہ کے متعلق کافی باتیں سن رکھی تھی، اس لیے یقین کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہاں پتر دیکھ تو کیا حالت ہو گئی میری نوح کی، اللہ جانے کس بدبخت کی نظر لگ گئی، تو اسے الگ گھر لے دے۔ اماں تو عالیہ پر صدقے واری جاتی تھی۔ بہو کی یہ حالت دیکھ کر وہ خود بھی رو رہی تھی۔ مگر اماں آپ کو پتا ہے میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، ابھی شادی پر تو اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اور کاروبار بھی ٹھیک نہیں چل رہا، میں الگ گھر کیسے لے لوں؟ ایک طرف تو مجھے اپنی ماں اور بہنوں کا خیال تھا کہ انہیں اکیلا چھوڑ کر میں کیسے کوئی اور گھر لے لوں، کیونکہ مجھے پتا تھا اماں یہ گھر نہیں بیچنے دیں گی اور نہ ہی خود یہاں سے کہیں اور رہنے پر راضی ہوں گی، اور دوسری طرف مجھے اپنی بیوی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ کچھ دنوں میں اس کی طبیعت کافی خراب ہو چکی تھی۔ بھائی پلیز ہمیں اکیلے رہ لیں گے، ویسے بھی مدثر اور مبشر ہمارے ساتھ ہیں نا، اب بھابھی کو لے کر کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ اماں اور بہنوں کے اصرار پر میں نے کرائے کے مکان کے لیے کوشش شروع کر دی کہ تھوڑے کرائے پر کسی مناسب سے مکان کا بندوبست کر لوں اور جب عالیہ ٹھیک ہو جائے تو واپس اماں کے پاس آ جاؤں گا۔ کرائے کا مکان ڈھونڈنے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ اسی طرح مسلسل 10 دن گزر گئے۔ عالیہ کو اب دورے بھی پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ کبھی وہ خود کو مارنے لگتی، کبھی گھر کے برتن توڑ دیتی، کبھی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ ایک دن عالیہ کی امی میرے سامنے رو پڑی اور مجھ سے کہنے لگی کسی عامل بابا سے رجوع کروں، تو میں نے ایک دوست کے کہنے پر ایک عامل بابا سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا بیوی کو لے کر میرے آستانے پر آ جاؤ، مگر میں نے انہیں بتایا کہ میری بیوی کی حالت ایسی نہیں کہ اسے آستانے پر لا سکوں، لہٰذا آپ گھر تشریف لائیں اور گھر آ کر علاج کرنے کا الگ سے ہدیہ لے لیں۔ عامل بابا نے مجھے کہا وہ 50,000 لیں گے، کیونکہ رقم بہت زیادہ تھی، مگر مجھے عالیہ کا علاج ہر صورت کروانا تھا۔ میں نے پیسوں کی پرواہ نہیں کی اور حامی بھر لی۔ جس دن میں عامل بابا کو گھر لایا اس دن میں نے نوٹ کیا عالیہ بہت پریشان تھی۔ اس دن اسے معمول کی طرح دورے بھی نہیں پڑے، مگر میں ان سب باتوں کو عامل بابا کے آنے کی برکت سمجھ رہا تھا۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی کہ عالیہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی، وہ یہ تھی کہ عالیہ کے علاج کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے عامل بابا میرے سامنے ہی کچھ پڑھ کر عالیہ پر دم کرتے، مگر اب اکیلے کمرے میں انہیں عالیہ کے ساتھ 2 گھنٹے گزر جاتے۔
اس دوران اندر سے عالیہ کے چیخنے کی آوازیں بھی آتی، مگر ہم باہر بیٹھے یہ دعا کرتے رہتے کہ عالیہ پر سے عذاب اتر جائے۔ اس روز صبح سے ہی جانے کیوں میرا دل بہت پریشان تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں مستقل عالیہ کی بیماری کے متعلق سوچ رہا تھا۔ کئی روز علاج کو گزر گئے، آج بھی عامر بابا نے آنا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد عامر بابا آ گئے اور عالیہ کے ساتھ کمرے میں جا چکے تھے۔ آج نہ تو عالیہ کی چیخنے کی آوازیں آئی اور نہ ہی عامر بابا کی کوئی آواز۔ میرے دل پر گھبراہٹ سی طاری ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں اندر جاتا، عامر بابا باہر آ گئے۔ انہیں انتہائی گھبرائی ہوئی حالت میں بار بار کندھے پر رکھے رومال سے اپنا ماتھا خشک کر رہے تھے۔ کیا ہوا عامر بابا؟ عالیہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے عامر بابا کی حالت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ بہت ہی خطرناک عصیب تھا۔ ضد میں آ کر اس نے عالیہ کی جان لے لی۔ میں بھی بہت مشکل سے جان بچا پایا ہوں۔ اماں نے یہ سنتے ہی اس وقت بین ڈالنا شروع کر دیے اور سینہ پیٹتی کمرے کی طرف بھاگی۔ میں جو عامر بابا کی بات پر ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، اندر کی جانب بھاگا۔ عالیہ بیڈ پر روندی لیٹی تھی۔ اماں نے جلدی سے اسے دیکھا۔ عالیہ کا رنگ سرد ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں نے اس کے ناک کے آگے ہاتھ رکھا، مگر وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ نبض بھی چیک کی۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ عالیہ مر چکی ہے۔ میری بہنوں اور اماں کا خوف سے برا حال تھا۔ میرا تو وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ 2 مہینے ہوئے تھے شادی کو۔ اپنی بیوی سے محبت ایک فطری امر تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ خیر شام ہونے سے پہلے ہی ہم نے اس کی تدفین کا بندوبست کر دیا۔ عالیہ کے گھر والے بھی برے حالت میں گھر پہنچے تھے۔ وہ بھی سادہ اور شریف لوگ تھے۔ ہماری طرح انہیں بھی یقین آ گیا کہ عالیہ کی موت عصیب کی وجہ سے ہوئی۔ اماں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ کل خانے کے فوراً بعد پنڈی چلی گئی۔ وہ مجھے بھی چلنے کو کہہ رہی تھی، مگر مجھے اس گھر میں عالیہ کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا، سو میں نے کاروبار کا بہانہ بنا کر سہولت سے منع کر دیا۔ میری زندگی کا وہ دن سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا، جس دن مجھے عالیہ کی موت کی حقیقت کا علم ہوا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی میں آج صرف اس بات کے لیے تڑپتا ہوں کہ کاش وہ دن میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، یا میں بھی اماں کے ساتھ پنڈی چلا گیا ہوتا۔ کاش مجھے حقیقت کا علم نہ ہوتا۔ اس حقیقت کا علم مجھے عالیہ کے مرنے کے ٹھیک 10 دن بعد ہوا کچھ یوں کہ میری طبیعت اس دن بہت خراب تھی، اس لیے میں اپنی دکان پر نہیں گیا، گھر میں ہی آرام کر رہا تھا کہ مجھے دروازہ کھٹکنے کی آواز آئی۔ پہلے تو میں سمجھا کہ میرا وہم ہے، مگر دروازہ مسلسل کھٹک رہا تھا۔ چاروں ناچار مجھے اٹھ کر دروازہ کھولنا پڑا۔ سامنے ایک لڑکی نقاب میں کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پہلے سلام کیا۔ جی فرمائیے۔ مجھے ششو پن میں دیکھ کر اس نے اپنا نقاب اتارا اور بولی، ظفر بھائی میں رضیہ ہوں، عالیہ کی سب سے اچھی سہیلی۔ پھر مجھے یاد آیا اسے میں نے اپنی شادی پر عالیہ کے گھر دیکھا تھا۔ ظفر بھائی اندر آنے کو نہیں کہیں گے؟ میں نے چپ چاپ راستہ چھوڑ دیا۔ وہ خود ہی بولتی بولتی اندر آ گئی۔ عالیہ کہاں ہے ظفر بھائی؟ کافی دن سے میری اس سے بات ہی نہیں ہوئی فون پر، سوچا جا کر خود مل لاؤں۔ وہ مصروفہ تو شادی کے بعد سسرال کو ہی پیاری ہو گئی۔ کیا بات ہے ظفر بھائی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اور عالیہ کہاں ہے؟ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس نے کئی سوال ایک ساتھ کر دیے تھے۔ میں نے بغیر بولے وہی صحن میں پڑی چارپائی پر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور آہستہ آہستہ اسے ساری بات بتا دی۔ پہلے وہ منہ کھولے میری باتیں حیرت سے سنتی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، مگر کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی میں خود پر کنٹرول نہیں کر پایا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہم دونوں چپ چاپ روتے رہے، پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب تک بیٹھی رہی مجھے محسوس ہوتا رہا کہ شاید وہ مجھے کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں بتا نہیں پا رہی تھی۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے دروازے تک گیا۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر قدم رکھنے لگی، ایک دم پھر رک گئی اور پیچھے مڑ کر میری جانب دیکھنے لگی۔ ظفر بھائی آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، جیسے اسے بات بتانے کے لیے الفاظ نہ مل رہے ہوں۔ جی بولیں۔ ظفر بھائی عالیہ پر کوئی عصیب نہیں تھا، یہ سارا ڈرامہ اس نے الگ گھر کے لیے رچایا تھا۔ وہ مجھے فون پر بتا رہی تھی کیونکہ اس کی خواب تھا کہ وہ جس سے شادی کرے وہ لڑکا اکیلا ہو، لیکن قسمت میں آپ کی فیملی لکھی تھی۔ وہ مجھے بتاتی تھی کہ آپ سب لوگ بہت اچھے ہیں، مگر پھر بھی وہ گھر والوں کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ شادی کے فوراً بعد اس نے مجھ سے بات کی کہ وہ آپ سے الگ گھر کی فرمائش کرے گی، مگر جب اس نے دیکھا اپنی ماں اور بہنوں سے بہت پیار کرتے ہیں تو اس نے مجھے اپنے منصوبے کا بتایا کہ وہ کس طرح آپ کے ساتھ الگ گھر میں رہ سکتی ہے۔ جب اس نے مجھے بتایا وہ عصیب اور جن وغیرہ کا ڈرامہ کرے گی اور ویسی ہی حرکتیں کرے گی اور کہے گی اس گھر میں عصیب ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں، تو آپ اسے الگ گھر لے کر دینے پر مجبور ہو جائیں گی۔ میں نے جب اس کا منصوبہ سنا تو لرز گئی۔ عالیہ الگ گھر لینے کے لیے کس حد تک جا رہی ہے؟ میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ جس طرح سے کر رہی تھی تو اس کا ڈرامہ مجھے فون کر کے ضرور بتاتی۔
آپ لوگ آہستہ آہستہ الگ گھر کے لیے راضی ہو رہے تھے۔ مجھے اس کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوتا۔ میں نے کئی بار کوشش کی آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، مگر اس نے مجھے قسم دی تھی اگر میں نے آپ کو یا اس گھر والوں کو بتایا تو وہ خود کو نقصان پہنچائے گی۔ پھر جب کچھ دن پہلے آپ نے عامل بابا سے اس کا علاج کرانا شروع کروایا تو ایک دن مجھے اس کا فون آیا۔ وہ فون پر بہت رو رہی تھی کیونکہ عامل بابا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس پر کوئی عصیب نہیں، لہٰذا عامل بابا نے ڈرا دھمکا کر اس سے سچ چپلوا لیا۔ پھر اس دن کے بعد عامل بابا نے اس کی عزت سے کھیلنا شروع کر دیا۔ عامل بابا اسے ڈراتا دھمکاتا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو وہ اسے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا۔ وہ آپ کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر وہ ڈر گئی تھی کہ وہ آپ کی نظروں میں گر جائے گی، مگر میں اسے بار بار اکساتی رہی کہ وہ آپ کو اعتماد میں لے کر سب کچھ سچ سچ بتا دے۔ پھر اچانک میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے موبائل پر کافی کوشش کی مگر نمبر بند ملا۔ میں بہت شرمندہ ہوں ظفر بھائی، اگر میں آپ کو بتا دیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ میں گمسم تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ خود ہی معذرت کر کے دروازے سے باہر نکل گئی، مگر میری سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں منجمد ہو چکی تھی۔ میں وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کوئی عورت کیسے اپنا گھر الگ لینے کے لیے اتنا بڑا کھیل کھیل سکتی ہے جس میں اس نے اپنی عزت بھی گنوا دی، وہ بھی محض ایک الگ گھر کے لیے۔ وہ مجھ سے تو کہتی ایک بار، بات تو کرتی، مگر کاش اتنا بڑا کھیل نہ کھیلتی۔ اس کھیل نے اسے الگ گھر کیا دینا تھا، اس نے تو اس کی جان بھی لے لی۔ کاش وہ ایسا کھیل نہ کھیلتی۔ خواتین و حضرات، یہ کہانی تھی ایک ایسی لڑکی کی کہانی جس نے ایک الگ گھر کے خواب کے لیے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی عزت بھی ہاتھ دی۔ امید کرتی ہوں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں جھوٹے عامل بابا کو اس طرح سے کبھی بھی اپنی بہو بیٹیوں پر مسلط نہیں کریں گے اور کبھی بھی ان پر اندھا اعتماد نہیں کریں گے۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، چھوٹی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی جاہل اور عامل بابا کے پاس اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر مت جائیں۔ صرف اللہ پر یقین رکھے اور اس کی ذات پر یقین رکھے۔ انشاءاللہ انسان کی زندگی میں آنے والی مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دور ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ہوگی اور ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔